الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابعی فرما کر دے، اس کی امت کو ذرا تابعی فرما کر دے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. معزز سامعین کرام، قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی. آپ کا معمول تھا جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ وہ دعا مانگنا شروع کر دیتے، اور آپ اللہ کے حضور میں اس طرح سے دعا کرتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی شہر رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ سعادتوں اور برکتوں اور خیروں والا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی بخیر و عافیت رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کے ذریعے سے ظلمتوں کو ختم فرمایا، ان کے ذریعے سے دین عالی کی محنت کو زندہ فرمایا، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا آپ کو ذریعہ بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی بھی بیان کی جائے بہت ہی کم ہے، کہ اللہ خود اپنے نبی کی شان قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں. جس نبی کی شان کو قرآن میں بیان کیا گیا ہو تو اس نبی کی شان کتنی ہی بلند و بالا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام سے آخر میں دنیا میں بھیجا، اور آپ کے ذریعے سے ختم نبوت پر مہر لگائی کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. رجب المرجب کا مہینہ ہے. 22 رجب کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کیا تھا کہ اس میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. تو اسی طرح سے 27 رجب المرجب کو عام مشہور ہے یہ بات کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آپ کو آسمانوں کی، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، اور آپ کو اللہ نے اپنے حضور میں اور اپنے پاس بلایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس میں یہ کوئی یقینی بات نہیں کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوا، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور آپ کو اپنے پاس اللہ نے بلایا۔ اور میرے دوستو، اسی طرح سے 27 رجب کی رات کو آپ کو معراج کرایا گیا، یہ بات مشہور ہے، اور اس شب کو بھی جو ہے بڑی برکت والی شب سمجھنا، اور اس میں مختلف عبادات اپنی طرف سے کرنا، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ کہ اس رات میں مختلف رکعات نماز کی پڑھنا، اور پھر اس پر مختلف صورتوں کو خاص کر لینا کہ فلاں فلاں صورتیں، اتنی رکعتیں اگر اس رات پڑھی جائیں تو اتنا اجر، ایسی کوئی بات نہیں میرے دوستوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روایات میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو معراج کرایا گیا، اور رجب کے مہینے کا بھی ذکر آتا ہے کہ رجب میں بھی آپ کو معراج کرایا گیا، تو دونوں طرح سے روایات ہیں۔ بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ کو معراج کرایا گیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آگ کے اندر کرایا گیا، آتش نمرود میں، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر، سلیمان علیہ السلام کو ہوائی تخت کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اللہ نے اپنا معراج کرایا، اور اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، یعنی جس کے دائیں بائیں برکتیں، جس کو ہماری برکت نے گھیرا ہوئے ہیں۔ معراج کرانے کا مقصد لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں اس کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کا انہی کے گھر سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ جبریل امین آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے سامنے معراج کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معراج کرایا گیا، اور آپ اللہ کے حضور میں تشریف لے گئے اور وہاں گفتگو ہوئی اللہ سے، اور پھر اللہ نے کیا تحفہ آپ کو عطا فرمایا آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، جبریل امین آتے ہیں اور آپ کے پاس چھت کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، آپ کو جگانے کے لیے سوچ میں پڑتے ہیں کہ آپ کو کیسے جگایا جائے۔ آپ کی شان شان، آپ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، جیسے کہ بیت المقدس میں آپ کو سب نبیوں کا امام بنایا گیا، اور آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا گیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے موجود ہیں، جبریل امین اذان دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے ہیں اور آپ امامت کراتے ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو اتنا بڑا اعزاز ملا
کہ سارے نبیوں کا آپ کو امام بنایا گیا۔ تو آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جبریل امین آ کر آپ کو جگانے کے لیے یہ ترتیب اختیار کرتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے پر کو آپ کے پاؤں پر ملتے ہیں اور آپ کے پاؤں کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ بیدار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جبریل امین سفر کرتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور وہاں جا کر سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ کراتے ہیں۔ راستے میں مختلف چیزیں پیش آتی ہیں، راستے میں ایک بڑھیا نظر آتی ہے، وہ آپ کو آواز دیتی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں آپ اس کا جواب نہ دیجیے، آپ آگے تشریف لے چلیے۔ کچھ دور آگے چلتے ہیں، ایک بوڑھا آپ کو آواز دیتے ہیں اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آپ آگے چلیے، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ آپ آگے چلتے ہیں تو آگے چل کر جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت کون تھی اور وہ بوڑھا مرد کون تھا جس نے آپ کو پکارا تھا، جس نے آپ کو آواز دی تھی؟ اور اسی طرح سے ایک جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اول السلام علیکہ، یا آخر السلام علیکہ، یا حاشر السلام علیکہ۔ آگے چل کر جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جس نے آپ کو آواز دی اور آپ کو بلانا چاہا وہ دنیا تھی، دنیا، اور جو بوڑھا مرد جس نے آپ کو اپنے طرف بلانا چاہا اور آپ کو پکارا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کو ان کے جواب دینے سے منع کیا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ تین اشخاص تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ آپ تشریف لے چلتے ہیں بیت المقدس میں، سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کراتے ہیں، براق سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے آسمانوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور آسمانوں امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں، بیداری میں پیش آیا۔ بعض لوگوں کا خیال کہ خواب میں آپ کو معراج کرایا گیا، ایسے نہیں میرے دوستو، بلکہ آپ کو بیداری میں کرایا گیا، یعنی آپ کا روح اور جسد، جسم اطہر اور روح دونوں کو کرایا گیا، اور بیداری کے اندر، صرف خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا، مکہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا ہے۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلے کی طرف تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے، اس زینہ کے ذریعے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس زینہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا۔ آج کل بھی زینہ کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہیں، ایسے زینے بھی ہیں جو خود حرکت میں لفٹ کی صورت کے زینے بھی ہیں۔ اس معجزانہ زینہ کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑھنے کا کوئی مقام نہیں۔ ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، پہلے آسمان پر گئے وہاں کے فرشتوں نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر گئے وہاں پر فرشتوں نے استقبال کیا، ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ مثلا چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ بعض جگہ یہ ترتیب آتی ہے، پہلے آسمان میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر سیدنا حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے